أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله العظيم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ البلد ہے۔ اس کے اندر اللہ نے قسمیں کھائی ہے اور اس کے بعد انسان کے مکلف ہونے کا ذکر کیا ہے کہ انسان پابند ہے، مکلف ہے، اور اس کے بعد اس کے جزا اور سزا کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ مراد مکہ مکرمہ ہے اور یہ عظیم شہر ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے ستایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو تمام سرزمین کے اندر مجھے محبوب ہے، مگر یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، ان کے ایذاؤں کی وجہ سے مجبور ہو کے جا رہا ہوں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، آگے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں۔ کہ اس وقت جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کمزور تھی، اس وجہ سے اللہ نے جنگ کا، قتال کا اور کافروں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہجرت کا حکم دیا۔ جب مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ پھر آپ کے لیے یہ مکہ کے اندر قتال اور لڑائی حلال ہو جائے گی۔ پھر فتح مکہ کے ٹائم پہ یہ جو ہے وہاں پہ قتال ہوا تھا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ اب آپ کافروں سے قتال کریں، مقابلہ کریں۔ آگے اللہ نے قسم کھائی ووالدن وما ولد، قسم ہے والد کی، قسم ہے اولاد کی۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام، وما ولد، اور اس کی جو اولاد جو اس سے پیدا ہوئی، اس کی جو اولاد ہے، اللہ نے اس کی قسم کھی۔ جواب قسم لقد خلقنا الانسان فی، بے شک تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا۔ ماں کی پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے مشقت پریشانی، اور اس کے بعد دنیا کے اندر جب قدم رکھتا ہے پھر اسے مختلف پریشانیاں، مصائب اور تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں۔ تو انسان پریشانی اور مصیبت کے اندر ہی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت کے اندر، پریشانی کے اندر پیدا۔ اب ہونا تو چاہیے کہ انسان تکبر کے بجائے، غرور کے بجائے عجز، انکساری، نبڑت، تابعداری کے اندر آ جائے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کے باوجود دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اب وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر قادر نہیں ہے۔ الم نج ایحسب یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ جب خرچ کرتا ہے مصائب پر اور غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اور جو مال خرچ کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ صرف انسان کو یہ خوف ہو جائے، دل کے اندر یہ احساس ہو جائے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، جب اسے یہ خوف ہوگا پھر اسے چوکیداری کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے اوپر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل مختلف جگہوں پہ کیمرے لگائے جاتے ہیں، انسانوں کی ذات پر بھروسہ۔ جب اسے خدا کا خوف ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہوں پر قادر ہوگا۔ قادر ہونے کے بجائے پھر اس پر عمل نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، اسے جو چیز بچائے گی وہ خدا کا خوف ہوگا، دل کے اندر یہ ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ الم نجعل لہ عین، آگے اللہ تعالیٰ کیا ہم نے اس انسان کو آنکھیں نہیں دی؟ یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اندھے ہوتے ہیں یا ان کی آنکھ کے اندر ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، پھر انہیں پتہ ہے، جو چشمہ پہنتے ہیں کتنی حفاظت کرتے ہیں، چشمہ ہاتھ سے گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، آگے اس کو کچھ چیز نظر نہیں آتی، رات کے سفر کے اندر کتنی پریشانی جھیلنی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آنکھیں نہیں دی، اس آنکھوں سے حق کو دیکھے، سچ کو دیکھے، خدا کی قدرت کو دیکھے، ان کی نشانیوں کو دیکھے۔ ولسان، اور زبان دی، یہ زبان جو گونگے ہوتے ہیں زبان سے نہیں بول سکتے، اللہ نے جس انسان کو زبان دی اور وہ قادر ہے بولنے پر، حق بولنے پر، پوچھنے پر، سمجھنے پر، پھر بھی جو ہے وہ اندھا ہے۔ وشفتین، اس کے ساتھ دو ہونٹ بھی دیے، جس ہونٹوں کے ذریعے سے وہ بولتا ہے، زبان سے بولتا ہے، اور یہ ہونٹ اس کے حصہ ہے۔
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے ہدایت کے دو راستے رکھے، دو گھاٹیاں اس کے سامنے واضح کر دی، خیر اور ایک شر، ایک ایمان اور ایک کفر۔ اب جس کی طرف چلے، راستے بھی دو ہیں، اس کا انجام بھی دو ہیں، خیر بھلائی نیکی کرے گا جنت کی طرف جائے گا، برائی شر گناہ کرے گا بدکاریاں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَقْتَحْمَ اللَّقَمَ، وہ انسان اونچی گھاٹی پر کیوں نہیں اترا؟ کہ دو راستے ہیں تو خیر کا راستہ اپناتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم عقبہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرمائے۔ فک العقبہ، غلام کو آزاد کرنا۔ شروع اسلام کے اندر غلام اس طرح غلام کی حیثیت تھی جس طرح آج کل جانور آتے، منڈیاں لگتی ہیں، جانور فروخت ہوتے تھے، ہر جانور کی جیسے قیمت ہوتی اس طرح غلام ہوتے تھے۔ ایک تو جنگ کے اندر ان کو قید کر دیا جاتا تھا اور پھر اس طرح جو ہے وہ بیچتے تھے منڈیوں کے اندر، پھر جو اچھا ہوتا تھا اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی اور جو کمزور تھا اس کی، اور جو کنیزیں تھی خادمات تھی عورتیں وہ بھی جو ہے باندیوں کی شکل میں جو ہے غلام، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو آزاد کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس دور کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص قرض کی حالت کے اندر پریشان ہے، مقروض ہو چکا ہے، اس کا قرضہ دے کر اس کی ذہنی ٹینشن اور پریشانی ختم کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے اندر غلامی ہے یا ذہنیت لوگوں کی بدل چکی ہے اور لوگ ان پڑھ ہیں جاہل ہیں، تو ان کی تعلیم کے لیے اسباب مہیا کرنا، اور یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اس طرح اس دور کے اندر کافر لوگ ہیں، قادیانی ہیں، اور جو غلط مذاہب کے لوگ ہیں بالخصوص جو کافروں سے وابستہ ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے مذاہب کے اندر آ جائیں اور اسلام سے باغی ہو جائیں۔ پھر ان کو ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں، ان کے لیے یونیورسٹیاں ہوتی ہے، ان کے لیے گھر تعمیر کیے جاتے ہیں، ان کی مالی مستحکم کے حساب سے مالی امداد کی جاتی ہے، تاکہ ان کے جو بڑے خاص لوگ ہیں اور ان کی وہ شادیاں بھی اسی لوگوں سے کرائی جاتی ہے تاکہ یہ آگے سرتشیر ہو جائے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دنوں میں کھانا کھلانا۔ عام تو بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، اب کیسے تنگ دستی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، یا جس طرح آج کل کے دور کے اندر حماس کے اندر غزوہ کے اندر جو اسرائیل کی طرف سے بڑی جنگ چل رہی ہے اور وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ ان کو کھانا کھلانا، یا سیلاب آتا ہے، بارش ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، ایسی کنڈیشن ایسی حالات آ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھوک والے دن مسکینوں کو، غریبوں کو، بے بس سہارا لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، اور جو قریبی یتیم ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر زکوٰۃ صدقات کے اندر آدمی دور کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے قریبی محلے اڑوس پڑوس کے یتیم اس سے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے، لوگوں کی نظر دور تک جاتی ہے کہ اپنے محلے کے مستحق لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ پہلے حق ہے قریبی لوگوں کا۔ او مسکین ذا متربہ، اور مٹی والے مسکین، جو مسکین ہیں وہ مٹی کے اندر ہی بیچارے پڑے ہوئے ہیں، جیسے آج کل دیکھیں کہ گاؤں دیہات کے اندر جو کسان ہیں وہ غربت کی وجہ سے نہ اچھا پہن سکتے ہیں، نہ اچھا کھا سکتے ہیں، نہ ان کی اچھی رہائش ہے، اور ان کے بچے جو ہے مٹی کے اندر ایسی بس ایک روٹی سے گزارا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بے بس جو لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں کوئی رفاہی ادارے بھی نہیں پہنچتے ہیں، تنظیمیں نہیں پہنچتی، تو ایسے جو مسکین بے بس لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا، پھر ان میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایمان لانے کے بعد تو انسان کو پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہے، مصائب و تکالیف، یہ انسان کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وتواصوا بالصبر، اور یہ پھر لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی تھوڑی سی پریشانی پر پھر ایمان سے باغی ہو جائے، دین سے دور ہو جائے۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کرنے کے صبر، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارحموا من فی الارض، اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور یہ اللہ کے مقربین میں سے بلند مقام پر ہوں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا بھی آیاتنا، اللہ کی آیتوں، واضح طور پہ جب اللہ کی آیتیں ان تک پہنچی، اللہ کے احکام پہنچے، انہوں نے مذاق کیا، استہزاء کیا۔ ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے، علیہم نار، وہ دیکھتی آگ کے اندر داخل